اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آڈینس کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ گمشدہ قافلے کی 18 ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کے اپنے چینل اردو پوئٹری اینڈ ناولز کے ساتھ۔ جی میں جانتا ہوں تم اپا خالدہ کے بیٹے محمد عمر ہو۔ عمر نے پیچھے مڑ کر آواز دی، ابا جان آپ آ ہی جائیں، بھائی یوسف سب کچھ جانتے ہیں۔ خالدہ کا خاوند حسن علی ہنستا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور نسرین جلدی جلدی دوسرے کمرے میں کرسیاں لا کر وہاں رکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد فہمیدہ اور صفیہ بھی وہاں آ گئی اور وہ سب کرسیوں پر بیٹھ کر اطمینان سے باتیں کرنے لگے۔ حسن علی نے کہا، یوسف صاحب میں دریا عبور کر کے کبھی کبھی گرم کپڑا لینے کے لیے دھارے وال جایا کرتا تھا اور میں اس گاؤں سے گزرا کرتا تھا جس کے باہر مسجد کے ساتھ ہی ایک نئی کوٹھی بن رہی تھی۔ وہ شاید ذرا بلندی پر تھی اس لیے دور سے نظر آیا کرتی تھی۔ جی وہ ہمارا مہمان خانہ ہے اور ذرا اونچی جگہ ہے۔ میں سنا کرتا تھا اس گاؤں میں ایک بہت مشہور خاندان رہتا ہے، لیکن بدقسمتی تھی کہ میں ان سے متعارف نہ ہوا۔ اب میں سفر نہیں کیا کرتا، لیکن اگر کبھی موقع ملا تو سیدھا آپ کے گھر آؤں گا۔ یوسف نے کہا، بھائی جان جب آپ ہم سے متعارف ہوں گے تو آپ کو گاؤں میں ہمارے گھر اور جلندر کے اس گھر میں کوئی بات مشترک نظر آئے گی۔ عمر بولا، جی میں ضرور آپ کے پاس آؤں گا اور شکار کے لیے آپ کو اپنے گاؤں لے جاؤں گا۔ بہت شکار ہوتا ہے ہمارے علاقے میں۔ بھائی جان شکار میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا کروں گا۔ ابا جان تو اب شکار پر نہیں جاتے، لیکن ان کی بہت سی یادیں جو ہیں ادھر ہیں۔ ہمارے گھر میں 2 چیتوں، ایک ریچھ اور ایک شیر کی کھال اب تک موجود ہے۔ خالدہ، وہی بھائی یوسف، باپ بیٹے کو شکار کے سوا اور کوئی شوق نہیں۔ عمر نے اپنے باپ کے شوق میں کچھ اور اضافے کیے ہیں۔ شکار اور کھالوں تک تو معاملہ ٹھیک ہی تھا، لیکن عمر جو جانور مار کر لاتا ہے، خواہ وہ نیل گائے ہو، ہرن ہو یا مور ہو، اسے کسی کاریگر کو کافی معاوضہ ادا کرنے کے بعد بھرواتا ہے اور ایک کشادہ کمرے میں لا کر رکھتا ہے۔ دہرہ دون کے آس پاس شکار ہوتا ہے۔ عمر کو آپ کے شکار کے متعلق سننے کا بہت شوق ہے۔ بھائی شکار کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں مسوری چھوڑنے سے صرف 1 ہفتہ پہلی مرتبہ میجر صاحب کے شکاری دوست نصر علی خان کے ساتھ گیا تھا۔ میں نے وہاں ایک 12 سینگا، 2 ہرن اور 1 چیتا مارا تھا۔ عمر بولا، آپ نے مسوری میں بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا ہوگا۔ بھائی دعوت کا انتظام میں کس لیے کرتا؟ میں نے 1 ہرن اور 1 12 سینگا میجر صاحب کو پیش کر دیا تھا اور باقی شکار شان صاحب کے لیے تھے۔ دعوت ان کے گھر ضرور ہوئی تھی اور میں وہاں موجود تھا۔ بھائی صاحب میں نے سنا ہے کہ وہاں بڑے بڑے اژدہے ہوتے ہیں۔ ضرور ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک قریباً 15 فٹ لمبا تھا۔ میں نے بھی مارا تھا، کافی بھاری تھا۔ خان صاحب کے ایک ساتھی نے اس کی کھال اتروانے کے لیے دہرہ دون کسی کاریگر کے پاس بھیج دیا تھا۔ عمر نے پوچھا، آپ نے وہاں کوئی شیر نہیں مارا بھائی جان؟ بھائی میں صرف ایک ہی بار وہاں شکار کے لیے گیا تھا، اور اگر دوسری بار جاتا تو شاید شیر بھی مل جاتا۔ محمد عمر نے کہا، بھائی جان جب آپ دوبارہ جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ خالدہ بولی، لیکن یوسف صاحب ہمارے گھر میں مزید کھالوں کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ آپا جی میرا خیال ہے کہ مردہ جانوروں کی کھالوں کے اندرونی وغیرہ بھر کر رکھنے کا شوق عارضی ہوتا ہے۔ عمر کا دل بہت جلدی ان سے بھر جائے گا۔ آپ نے شاید یہ پڑھا ہو کہ آسٹریلیا کے بعض قبائل اپنے دشمنوں کے سر اتار کر انہیں کسی طریقے سے بہت چھوٹا کر لیتے ہیں اور ایک رسی میں پرو کر ہار کی طرح گھروں میں رکھتے ہیں۔ ہار جتنا لمبا ہوتا تھا اسی قدر اس کے مالک کو بڑا سردار سمجھا جاتا تھا۔ عمر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، بھائی جان یہ تو آپ نے ایسی بات کہہ دی کہ میں اپنے جنود شدہ جانوروں کو دیکھ کر بیزار ہو جایا کروں گا، لیکن ان کی کھالیں رکھنے پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ بھائی جو بات بھی آپ شوق سے کریں گے مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن آپ اس سے زیادہ شوق کے ساتھ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں اور گھر بیٹھے چند سال میں اتنی کتابیں پڑھ لیں کہ آپ کی گفتگو سے لوگ مرغوب ہو جایا کریں۔ حسن علی نے کہا، یوسف صاحب میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ عمر آپ سے بہت میل جول رکھے گا۔ اگر آپ کسی ایسے آدمی کو تلاش کر سکیں جو اسے پڑھا سکے تو یہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی، میں اسے معقول تنخواہ دے سکوں گا۔ بھائی جان انشاءاللہ۔
عمر کو ایک اچھا استاد مل جائے گا۔ حسن علی نے کہا، جو تنخواہ آپ مقرر کریں گے وہ ہم خوشی دیں گے۔ بھائی جان، جسے میں بھیجوں گا وہ لالچی نہیں ہوگا، جو تنخواہ آپ دیں گے خوشی سے لے لیا کرے گا۔ خالدہ نے کہا، بھائی یوسف، میں دوہری مبارکباد کی مستحق ہوں، اس لیے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، اس لیے کہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی الجھن دور ہو گئی۔ اگر کبھی شکار کے لیے بہانے ہمارے گاؤں میں آ جایا کرے تو عمر آپ سے بہت کچھ سیکھ سکے گا۔ اگر آپ کبھی شکار کے بہانے ہمارے گاؤں میں آ جایا کریں تو عمر آپ سے بہت کچھ سیکھ سکے گا۔ آپا جان، اگر مجھے شکار کا شوق نہ ہو تو بھی فرصت کے وقت وہاں ضرور آیا کروں گا۔ فہمیدہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ نسرین نے اچانک کہا، بھائی جان، آپ نے آپا جان کو بہت پریشان کیا ہے، میں نے انہیں آنکھیں پونچھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے انہیں پریشان کیا ہے۔ فہمیدہ خاموش رہی تو یوسف نے مضطرب ہو کر کہا، کیوں فہمیدہ، میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی؟ فہمیدہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، آپ ایسے جنگل میں کیوں گئے تھے جہاں چیتے بھی ہوتے ہیں اور اژدہے بھی؟ نسرین بولی، بھائی جان، آپا جان کو معلوم ہے آپ بہت بہادر ہیں، لیکن درندوں اور خوفناک اژدہوں کو بہادری دکھانے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ میں تو ابھی تک اس خوف سے کانپ رہی ہوں کہ اژدہا 15 فٹ لمبا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو۔ آپ نے ناپ کر تو نہیں دیکھا تھا؟ بس پر سب ہنس پڑے۔ یوسف کو رخصت ہوتے ہوئے 10 دن ہو چکے تھے۔ اس عرصہ میں لاہور سے اس کے متعلق کوئی اطلاع نہیں آئی تھی۔ ایک دن صفیہ نے لاہور میں بلقیس کو فون کر کے اس کے متعلق پوچھا، بلقیس، آپ کو معلوم ہے کہ یوسف کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، بہن، جب میں لاہور میں تھی تو یوسف اور کہاں ٹھہر سکتا تھا؟ امینہ اپنے والدین کے ساتھ آئی تھی اور وہ اسے اپنے وہاں لے جانے پر مصر تھے، لیکن اس نے جواب دیا تھا کہ جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو چچی جان کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا، انہوں نے دربار ہماری بڑی پرتکلف دعوت کی ہے۔ یوسف کے والد پچھلے دنوں ریٹائر ہوئے تھے، لاہور کا مکان چھوڑ کر گاؤں چلے گئے تھے۔ یوسف بھی چند دنوں تک گاؤں جانے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ نسرین کے چچا چھٹی پر آ رہے ہیں، پروگرام یہ بنا ہے کہ ہم سب یوسف کے ساتھ ہی اس کے گاؤں روانہ ہو جائیں گے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ وہ پردیسی درخت دیکھوں جن کے متعلق اتنا کچھ سن چکی ہوں۔ یوسف اس وقت یہاں نہیں ہے، جب وہ رات کو آئے گا تو میں اس وقت فون کروا دوں گی۔ میرا خیال ہے کہ یوسف نے کسی پریشانی کی وجہ سے آپ کو لکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ ابھی تک یہاں کسی ناشر سے اسے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا، لیکن آپ کو اس کے متعلق فکرمند نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹیلی فون پر بات ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہاں، وہ منظور احمد کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے وہ۔ بہن فہمیدہ، نسرین اور ظہیر کی بھی میری طرف سے بہت پیار دینا۔ خدا حافظ۔ 11 بجے کے قریب یوسف گھر پہنچا تو بلقیس بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چچی جان، اس نے کہا، پروفیسر صاحب سے باتوں میں دیر ہو گئی، دراصل انہوں نے مجھے ایم اے کی تیاری کے سلسلے میں مشورہ دینے کے لیے بلایا تھا۔ بیٹا، تم نماز پڑھ چکے ہو؟ چچی جان، میرا ارادہ تھا کہ میں گھر پہنچ کر نماز پڑھوں گا۔ یوسف وضو کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بلقیس نے اٹھ کر ٹیلی فون کال بک کروا دی۔ جب یوسف نماز سے فارغ ہوا تو وہ برآمدے میں ٹیلی فون کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یوسف نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، چچی جان، مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں، بہت سنجیدہ بات۔ ارے بیٹا، میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ تم نے صفیہ کو خط کیوں نہیں لکھا؟ چچی جان، میں نے آج ہی خط لکھا تھا، لیکن انہوں نے آپ سے کوئی شکایت کی ہے؟ نہیں بیٹا، صفیہ اگر شکایت بھی کرتی تو میں پریشان نہ ہوتی، لیکن وہ جو شکایت نہیں کر سکتی اس کے متعلق میں بڑی پریشان ہوں، اور ابھی اس کا فون آئے گا۔ یوسف مسکرایا۔ چچی جان، آپ ٹیلی فون سنیں گی تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ میرے متعلق جو بات کسی کو معلوم نہیں ہوتی وہ فہمیدہ کو معلوم ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے آتے ہی اس بات کا انتظام کیا تھا کہ ہر تیسرے دن یہ اطلاع ملتی رہے کہ میں بخیریت سے ہوں۔ بیٹا، اگر تم خط لکھتے رہے تو یقیناً وہ ذکر کرتی ہوگی۔ چچی جان، یہاں میری ایک بہن ہے، وہ ہر تیسرے دن فون پر فہمیدہ کو یہ بتایا کرتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس حال میں ہوں، اور گھر والوں کو اس لیے نہیں معلوم ہوا ہوگا کہ میرا پیغام صرف فہمیدہ کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے بعض معاملات ایسے ہیں جن میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور بلقیس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، فہمیدہ بیٹی، میں بلقیس بول رہی ہوں۔ آج صفیہ نے مجھے ٹیلی فون پر بتا کر بہت پریشان کیا تھا کہ انہیں یوسف کی کوئی خبر نہیں۔ بیٹی، یوسف کا یہ اولین فرض تھا کہ وہ تمہیں اپنے حالات سے باخبر رکھتا، اور اگر اس نے اپنا فرض پورا کیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنے والدین کو یوسف کے متعلق نہیں بتایا؟ فہمیدہ نے جواب دیا، چچی جان، یوسف صاحب کی پریشانی میں شریک ہونا میں صرف اپنا حق سمجھتی ہوں، اس لیے میں نے امی جان اور ابا جان کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور آپ کے متعلق تو میں یہ جانتی ہوں کہ آپ ہر بات سے واقف ہوتی ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں آپ کو ضرور لکھتی یا ٹیلی فون کرتی۔ ہاں چچی جان، کیوں نہیں؟ دیجیے انہیں ریسیور۔ بلقیس نے ریسیور یوسف کو تھما دیا۔ وہ بولا، جی میں بخیریت سے ہوں، بہت
تھکا ہوا ہوں اس لیے صحت اچھی ہو گئی ہے، پھرتا بھی ہو گیا ہوں۔ امینہ کی ڈیوٹی اس لیے لگائی تھی کہ آپ پریشان نہ ہوں اور کبھی کبھی اپنے والدین کو یہ بھی تسلی دے یا کریں کہ میں ٹھیک ہوں۔ کتاب کا مسئلہ وہی ہے جہاں پہلے تھا۔ آج ایک سنجیدہ پبلشر نے مسودہ پڑھنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن کاغذ کی کمیانی اور گرانی کے باعث تمام پبلشر پریشان ہیں۔ میں اسے مسودہ دے کر چند دنوں کے لیے اپنے گاؤں جاؤں گا۔ آج ایک پروفیسر صاحب کے مشورے کے مطابق میں نے تاریخ میں ایم اے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ کچھ کتابیں میرے پاس پہلے ہی موجود تھیں اور کچھ میں نے خرید لی۔ گاؤں میں اگر کوئی خاص کام نہ پڑ گیا تو مجھے زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ میں ایم اے کی تیاری کے ساتھ ساتھ دوسری کتاب شروع کر دینا چاہتا ہوں۔ یہاں آ کر میں نے محسوس کیا ہے کہ تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لینے کے لیے مجھے لاہور، کراچی، کوئٹہ میں سے کسی ایک جگہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنانا پڑے گا۔ میں احمد خان صاحب سے مل کر کوئی پروگرام نہیں بناؤں گا۔ میں انہیں خط لکھ رہا ہوں اور ان کا جواب آنے پر مجھے کوئٹہ یا کراچی جانا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میرا خط ملتے ہی مجھے تار بھیج دیں گے۔ بھئی کوئی الجھن نہیں۔ میں نے احتیاطاً یہ بات کہہ دی تھی کہ گاؤں میں ایسے معاملات پیش آتے رہتے ہیں کہ کبھی ایک ہفتے کا پروگرام بنا کر جائیں تو ایک مہینہ یا اس سے بھی زیادہ رکنا پڑتا ہے۔ ویسے اس وقت میرے سامنے کوئی ایسا مسئلہ نہیں، زیادہ سے زیادہ 2-3 دن گاؤں میں رہوں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ اگر چچی جان اور چچا جان کا میرا ساتھ دینے کا پروگرام بن گیا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ خالہ جان کو میرا مودبانہ سلام کہہ دیجیے گا۔ میں گاؤں جانے سے پہلے کسی وقت ان سے بات کر لوں گا۔ اس نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا، چچی جان شکریہ، اب تو آپ مجھ سے خفا نہیں ہیں۔ بیٹا میں پہلے بھی تم سے خفا نہیں تھی۔ اگر تم فہمیدہ کو خوش رکھ سکو تو دنیا میں مجھے تم سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہوگا۔ چچی جان ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ بیٹا آج تمہارے لیے چچا جان کا فون آیا تھا، 2 دن کے اندر یہاں پہنچ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تمہارے گاؤں جائیں گے۔ واؤ، یہ تو بہت اچھی بات ہے چچی جان۔ ہم موٹر پر جائیں گے اور موسم ایسا ہے کہ سیدھے تمہارے گاؤں پہنچ جائیں گے۔ چچی جان مجھے یقین ہے کہ گاؤں کی جو عورتیں آپ کو دیکھ کر یہ محسوس کریں گی کہ میری امی زندہ ہو کر واپس آ گئی ہیں۔ نہیں بیٹا، مجھے یہ خوش فہمی کبھی نہیں ہو سکتی کہ میں کسی کو قدسیہ کی طرح نظر آ سکتی ہوں۔ تیسرے دن اتوار کے روز یوسف عبدالکریم کے گھر پہنچا۔ منظور، امینہ اور اس کے بھائی علی اکبر کو برآمدے میں پڑھا رہا تھا۔ وہ ایسے پڑھ رہا تھا کہ سب دیکھتے ہی اسے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یوسف نے کہا، بھئی آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ امینہ تمہارے ابا جی کہاں ہیں؟ میں ان سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی وہ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، آئینے میں آپ کو ان کے پاس لے جاتی ہوں۔ یوسف نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، امینہ اگر میری گفتگو کا تعلق شروع سے لے کر آخر تک تمہارے مستقبل کے ساتھ ہو تو تم برا نہیں مانو گی۔ بھائی جان، ابھی تک آپ کی کسی بات پر شبہ ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں؟ قطعاً نہیں، تم بہن سے بھی کچھ زیادہ ہو، لیکن کبھی کبھی میں خطرہ محسوس کرتا ہوں میں کہیں اپنے فرائض سے تجاوز نہ کر دوں۔ بھائی جان، ایک بہن کی ذمہ داری ہے اور بھائی کے فرائض کی حدود کہیں ختم نہیں ہوتی۔ ارے تم ادیب بنتی جا رہی ہو۔ بھائی جان، میں ایک بہت بڑے ادیب کی بہن ہوں اور اتنی کند ذہن نہیں ہوں کہ آپ سے کچھ نہ سیکھوں۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک کشادہ کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میاں عبدالکریم آرام کر رہے تھے، کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہیں اٹھ کر یوسف سے مصافحہ کیا اور یوسف کو اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ یوسف نے اٹھ کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، جناب میں چوتھے روز یہاں سے اپنے گاؤں جاؤں گا۔ چچل عبدالعزیز صاحب پرسوں تشریف لائے ہیں، وہ چچی بلقیس بھی میرے ساتھ جائیں گی، لیکن وہ جلد واپس آ جائیں گی۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کتنے دن وہاں رہنا پڑے۔ آج ایک اہم ذمہ داری کا احساس مجھے آپ کے پاس لے آیا ہے۔ میں بہت سوچنے کے بعد یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ جتنی جلدی امینہ کی شادی کر دیں گے اسی قدر میرا ذہنی اضطراب کم ہو جائے گا۔ چچا جان، اگر امینہ میری سگی بہن ہوتی تو بھی میں منظور احمد سے بہتر لڑکا تلاش نہ کر سکتا۔ وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور انتہائی شریف اور قابل اعتماد ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے کسی تاخیر کے بغیر اس گھر سے متعلق اپنی ذمہ داریاں سنبھال لینی چاہیے۔ بیٹا ہم ان پرانے لوگوں میں سے ہیں جو کسی کو ایک بار اپنا دوست اور خیرخواہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے متعلق اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ تم امینہ کے نیک اور بہادر بھائی ہو۔ اپنی طرف سے اور اپنی بیوی کی طرف سے تمہیں تاریخ مقرر کرنے کا اختیار دیتا ہوں۔ اس مسئلے میں تمہیں امینہ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ صرف ایک بات ہے کہ ہمیں تاریخ کے اعلان کے بعد 20 دن کا وقفہ ضرور ملنا چاہیے۔ یوسف نے کہا، چچا جان میں آپ کا شکر گزار ہوں، کیا آپ آج سے 20 یا 25 دن بعد کی تاریخ مناسب سمجھیں گے؟ بیٹا 25 دن کے بعد تاریخ کا تم آج ہی اعلان کر سکتے ہو اور منظور احمد سے بھی کہہ سکتے ہو کہ اپنے گھر جا کر انتظامات کرنے کے لیے آج سے چھٹی۔ دعوت نامے چھپوانے کے لیے میرا منشی بہت ہوشیار ہے، لیکن تم اپنے گاؤں سے آ جاؤ گے نا اس دن تک؟ جی اب تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے گاؤں میں میرا قیام اور مختصر ہو جائے گا۔ چچا جان آپ نے اچھی طرح سوچ لیا ہے بیٹا، جب سوچنے کے لیے تم جیسے جوان بیٹے موجود ہوں تو ہم بوڑھوں کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟
جب عبدالعزیز صاحب آئیں تو مجھے فون کر دینا۔ جی تو میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جا کر اپنا گاؤں بھی دیکھاؤں، لیکن جب سے تم لاہور آ گئے ہو میرا وہاں ٹھہرنے کو جی نہیں چاہتا۔ مجھے قائم دین اور منشی پر بہت بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ کبھی میں وہاں جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو امینہ اور اس کی ماں بڑی مزاحمت کرتی ہیں۔ انہیں قائم دین کی بیوی عالم بی بی سے کچھ چڑ سی ہو گئی ہے۔ امینہ کو کسی پر بلا وجہ غصہ نہیں آیا کرتا، لیکن ایک دن تو وہ میرے ساتھ جھگڑے ہوئے اس قدر جذباتی ہو گئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ابا جی ہم میں سے کوئی اس جگہ نہیں جائے گا جہاں عالم بی بی باورچی خانے تک پہنچ سکتی ہو۔ آپ اس کے کالے پیر کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں جو جرائم پیشہ لوگوں کو زہر فروخت کرتا ہے؟ میں نے بہت پوچھا کہ کالے پیر نے کس کے پاس زہر فروخت کیا، لیکن امینہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ شاید اس نے سنی سنائی بات آگے پھیلا دی تھی۔ یوسف نے پوچھا، آپ نے پیر کوکے شاہ کو دیکھا ہے؟ یار میں نے اسے کئی بار دیکھا ہے، وہ جاہل لوگوں کو تعویذ دے کر پیسے بٹورا کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے تعویذوں کے اثرات دے کر اس کے مرید بن گئے ہیں، اور ان میں سے ایک عالم بی بی بھی ہے۔ وہ تو یقیناً ہے، اور قائم دین کو اس کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ شاید چراغ بی بی پر بھی اس کا کوئی اثر ہو، لیکن میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ وہ آدمی جو ساری رات عبادت کرتا ہے زہر بھی فروخت کر سکتا ہے۔ چچا جی، امینہ بہت ذہین لڑکی ہے، اس نے اگر کوئی بات محسوس کی ہے تو وہ بلا وجہ نہیں ہوگی۔ وہ پیر کوکے شاہ کبھی آپ کے گاؤں میں آیا ہے؟ ہاں کبھی کبھی آیا کرتا تھا، لیکن چونکہ قائم دین کا گھر حویلی کے کونے میں ہے اور اس کا دروازہ باہر کی طرف کھلتا ہے، اس لیے میری ملاقات اس سے بہت ہی کم ہوتی ہے، اور میں ہر ملاقات پر اسے کم از کم 1 روپیہ ضرور دیا کرتا تھا۔ اور وجہ یہ تھی کہ عالم بی بی، قائم دین اور ان سے ملنے والے لوگ اس کی کرامات کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ چچا جی میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا خیال ہے کہ جن ذرائع سے وہ جرائم پیشہ پیر کے متعلق بعض معلومات امینہ کو حاصل ہوئی ہیں ان سے مجھے بھی کئی معلومات حاصل ہوئی ہیں، اور میرا پہلا رد عمل یہ ہے کہ آپ کے گھر کے ہر ایسے انسان سے حفاظت کی جائے جس پر پیر کوکے شاہ کے زیر اثر ہونے کا شبہ کیا جا سکے۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے موقع نہیں ملا، ورنہ کوکے شاہ کے متعلق میری تحقیقات مکمل ہو چکی ہوتی اور آپ کے سامنے ناقابل یقین باتیں آتی۔ عبدالکریم نے کہا، یار یہ عجیب بات ہے، اس موضوع پر تم سے باتیں کرنے سے قبل میں اسے اگر اچھا آدمی نہیں کم از کم بے وقوف ضرور سمجھتا تھا۔ یہ بات میرے دماغ میں کبھی آئی ہی نہیں تھی کہ وہ بدمعاش بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب بھی میں اس بات کا تصور کرتا ہوں تو وہ مجھے انتہائی خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ ارے یار یہ بات میری سمجھ میں اب آئی ہے، جب تمہارے والد نے چراغ بی بی سے شادی کی تھی تو میں اس بات پر خوش تھا کہ اسے ایک اچھا گھر مل گیا ہے، لیکن امینہ کہا کرتی تھی کہ یوسف صاحب پر ظلم ہوا ہے، وہ ان کی سوتیلی ماں بننے کے قابل نہ تھی۔ لیکن بھئی میں تو آپ سے اپنی بیٹی کی شادی کی باتیں کر رہا تھا، ہم کو کوکے شاہ کے بدمعاش کا قصہ اور کسی اور وقت نہیں چھیڑ سکتے؟ یوسف نے جواب دیا، چچا جی اس بات پر میں ابھی خوش نہیں ہوں، لیکن برے لوگوں پر اچھے وقتوں میں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں سانپ سے کسی وقت بھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ بیٹا میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ علی اکبر بہت چھوٹا ہے، اس لیے مجھے جگہ جگہ پاؤں پھیلانے کی بجائے اپنی بیشتر جائیداد لاہور اور لائل پور میں سمیٹ لینی چاہیے۔ یوسف نے کہا، چچی جی مجھے یقین ہے کہ ان مسائل پر منظور احمد آپ کو بہترین مشورہ دے سکیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں امینہ کے کان میں یہ کہہ جاؤں کہ تمہارے متعلق ایک اہم فیصلہ ہو چکا ہے۔ یوسف نے کمرے سے باہر نکل کر سیدھا امینہ اور منظور احمد کی طرف جانے کی بجائے لان کی طرف اتر کر گلاب کے 2 خوبصورت پھول توڑے اور واپس آ گیا۔ امینہ نے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا، علی اکبر بھاگ کر جاؤ اور مالی سے کہو کہ وہ بھائی جان کو گلاب کے بہترین پھولوں کا گلدستہ بنا دے۔ بھئی اس وقت مجھے صرف 2 پھولوں کی ضرورت ہے، یہ لو اور ان کے ساتھ میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ منظور بھائی تمہیں تیاری کے لیے آج کے دن سمیت 24 دن ملے ہیں، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم سارے کام چھوڑ کر اپنے گھر پہنچ جاؤ، کیونکہ 25ویں دن تم اپنے عزیزوں کے ساتھ یہاں حاضری دینی ہے۔ میں چند دنوں کے لیے اپنے گاؤں جاؤں گا، لیکن میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ میں وقت سے پہلے یہاں پہنچ جاؤں۔ منظور کچھ کہنے کی بجائے حیرت زدہ سا ہو کر یوسف کی طرف دیکھ رہا تھا، اور امینہ نے اپنی گردن جھکا رکھی تھی۔ یوسف نے کچھ سوچ کر کہا، دیکھو بھئی اس وقت وہ ساری گفتگو دہرانے کی ضرورت نہیں جو میں میاں صاحب سے کر چکا ہوں، لیکن یہاں سے رخصت ہوتے ہی امینہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اتنی جلدی شادی سے رخصت ہوتے ہی فیصلہ کروانے میں زیادتی تو نہیں کر دی؟ امینہ نے آبدیدہ آنکھیں اوپر اٹھائی اور کہا، بھائی جان جب آپ ایک بھائی کے فرائض محسوس کرتے ہیں تو آپ کی بہن آپ کو بھائی کا اختیار استعمال کرنے سے کیسے روک سکتی ہے؟ ارے چڑیل میں تمہیں ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ امینہ بولی، بھائی جان یہ کوئی ہنسنے والی بات تو نہیں تھی، لیکن آپ کو مجھ سے خفا نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھی بہنوں کی آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں
اور کبھی کبھی بہنوں کی آنکھوں میں آپ جیسے بھائیوں کے سامنے اظہار تشکر کے لیے بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو چیز پسند ہے مجھے بھی وہی چیز پسند ہے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ نے میرے خلاف کوئی غلط قدم اٹھایا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا بھائی اگر ذمہ داری نبھا رہا ہے تو بہت اچھے سے اس ذمہ داری کو نبھائے گا۔ اس کے بعد باتیں ہوتی چلی گئی اور امینہ نے ابدیدہ آنکھیں اوپر اٹھائی اور کہا، ٹھیک ہے بھائی، جو آپ نے کیا مجھے منظور ہے، کیونکہ میں آپ کا بہت دل سے احترام کرتی ہوں اور میں آپ کا انتظار کروں گی کہ آپ گاؤں سے جلدی واپس آ جائیں۔ یہاں کی کہانی کا اختتام یہاں پہ ہوتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ملیں گے یوسف کے گاؤں میں۔ اللہ حافظ۔